اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اینکم لا تکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین وجعل فيها رواسي من فوقها وبرك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للساهلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض آتينا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ حمیم سجدہ کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، آپ کہیں کہ واقعی تم لوگ تکفیر کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، اور بناتے ہو اس کے لیے ہم پلہ، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس نے بنائے اس میں پہاڑ اس کے اوپر سے، اور اس نے برکت دی اس میں، اور اس نے مقدر کی قوتیں 4 دنوں میں برابر ہوتے ہوئے پوچھنے والوں کے لیے۔ پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف اس حال میں کہ وہ دھواں تھا، تو اس نے کہا اس سے اور زمین سے تم دونوں آؤ رضامندی سے یا کراہیت سے۔ ان دونوں نے کہا ہم دونوں آ گئے فرما بردار ہوتے ہوئے۔ قل اینکم لا تکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، زمین اور آسمان کی تخلیق۔ زمین اور آسمان کی تخلیق پر تحقیق کرنے کی دعوت، یہ قرآن کریم کا ایک خاص امتیاز ہے جو اس بات پر دلالت رکھتا ہے کہ قرآن تمام زمانوں کا علم اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہستی کے ہونے کا ثبوت زمین اور آسمان کے نشانات سے دیتا ہے، کائنات کے علم سے دیتا ہے، کیونکہ جو خالق ہوتا ہے اسی کو علم ہوتا ہے۔ کائنات کے ہر جز کی تکمیل انسانی وجود پر ہوتی ہے، یعنی کائنات میں جو بھی چیز تخلیق ہوئی ہے اس کی تکمیل انسان پر ہو کر اسی لیے انسان کو جامع جمیل مخلوقات اور کائنات کا خلاصہ کہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے جس پہ آپ نے فرمایا، اے انسان تو نے اپنے آپ کو عالم صغیر سمجھا ہے، حالانکہ تو اپنے اندر عالم کبیر رکھتا ہے۔ انسان اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ انسان روح اور جان دونوں کا مرکب ہے، یعنی وہ جان بھی رکھتا ہے اور روح بھی رکھتا ہے۔ جان کا تعلق مادے سے ہے یعنی زمین سے ہے، اور روح ایک لطیف شے ہے، اس کا تعلق آسمان سے ہے۔ تخلیق کائنات کا علم، کائنات کا یہ مادی سفر عدم سے شروع ہوتا ہے، یعنی یہ سفر باطن سے ظاہر کا سفر کہلاتا ہے۔ پھر یہ سفر کثافتوں کی طرف سفر کرتے ہوئے انسان میں مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات اور باقی تمام مخلوقات کی تخلیق اللہ نے 6 دنوں میں کی ہے، یعنی 6 مرحلوں میں کی ہے۔ مادی تخلیق کے آغاز میں سورج کا وجود سب سے پہلے تخلیق ہوا، پھر مرحلہ وار تخلیق ہوئی، ستارے بنے، پھر سیارے بنے، پھر زمین بنی، اور پھر زمین پر موجود تمام وسائل اور دوسری مخلوقات کا وجود بنا، اور آخر میں جامع جمیل مخلوقات انسان کا وجود بنا۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو 2 دنوں میں تخلیق کیا، یعنی 2 مرحلوں میں تخلیق کیا۔ یہ 2 مرحلے کیا ہیں کہ زمین پہلے ستارہ تھی جو بعد میں سیارہ بنی، اس لیے یہ آگ کے گولے کی مانند تھی۔ پہلے مرحلے میں اس کو ٹھنڈا کیا گیا، جب یہ مرحلہ مکمل ہو گیا تو دوسرے مرحلوں میں مختلف گیسوں کے اخلاص سے زمین پہ پانی کو اتارا گیا، برف کے پہاڑ جمائے گئے، اور پانی کے ذخیرے سے سمندر کا وجود بنا۔ پھر جہاں زمین پر تمام موجود معدنیات اور پھر نباتات اور پھر حیوانات کا وجود بنا۔
اس طرح زمین کی تخلیق انسان کے اظہار کے لیے تیار ہو گئی، یعنی اللہ نے ہر وہ چیز رکھی جو انسان کے ضرورت کی تھی، وہ زمین پہ موجود ہو گئی. سوال للسائلین. یہ زمین کی تخلیق اور کائنات کی تخلیق، یہ دو الگ باتیں ہیں. اس میں اکثر مغالطہ کیا جاتا ہے. کائنات کی تخلیق کے 6 دن ہیں، یعنی 6 مرحلے ہیں، اور زمین کی تخلیق یہ 2 مرحلوں میں ہے. زمین پر موجود تمام وسائل کی تخلیق 4 دنوں میں ہوئی، لیکن کائنات کی تخلیق میں یہ 2 مرحلے کہلائے، یعنی 2 یوم کہلائے. ایک زمین کے ٹھنڈے ہونے کا اور ایک زمین پر موجود وسائل کی تخلیق کا. اس کے بعد آسمان کا مرحلہ آیا، اس لیے یہاں 4 دن سے مراد ایک دن ہے. کائنات میں ایک دن ہے، اور زمین پہ وہ 4 مرحلوں میں زمین کی معدنیات اور نباتات اور حیوانات کا وجود بنا ہے. آسمان، مادیت میں آسمان کی تخلیق زمین سے پہلے ہوتی ہے، لیکن روحانیت کا مرحلہ الگ ہے. روحانیت میں آسمان زمین کے بعد تخلیق ہوتا ہے. اسی ترتیب میں قرآن کریم کا بیان ہے. قرآن کریم میں جب بھی مادی تخلیق کی بات کی گئی تو پہلے آسمان کا ذکر کیا گیا، خلق السماوات والارض. اور جب بھی روحانی تخلیق کی بات کی گئی تو زمین کا ذکر پہلے آیا، پھر آسمان کا آیا، جس طرح یہاں پر آیا ثم استوى الی السماء، یعنی زمین کی تخلیق کے بعد اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. دخان دوہے کو کہتے ہیں، یعنی وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں تھی. زمین سے پہلے سورج، ستارے یہ خلا میں موجود تھے، یعنی خلا کا پورا نظام موجود تھا، اس لیے مادی آسمان موجود تھا، لیکن روحانیت کی تخلیق باقی تھی. روحانی آسمان سے مراد وہ لطیف حالتیں ہیں، ان لطیف حالتوں کا بیان ہے. ان لطیف حالتوں کا بیان سکھانے کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء یعنی آسمانی علم عطا کیا، تاکہ وہ اپنے خالق کی طرف رجوع کریں. جس طرح یہ مادی تخلیق انسان کے وجود پر آ کر مکمل ہو گئی، اسی طرح یہ روحانی تخلیق جو کہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، وہ خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوئی. یہ سفر ظاہر سے باطن کا ہے. مادیت کا سفر باطن سے ظاہر کا، اور روحانیت کا سفر ظاہر سے باطن کا ہے. چونکہ انسان کا تعلق روح اور مادہ دونوں سے ہے، اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ کثیف حالت یعنی مادے کی حالت میں، جسمانی حالت میں رہ کر لطیف حالت کی معراج کو پہنچے. یہی اس کی تخلیق کا مقصد ہے. اس فطرت کے سفر کو سائنسدانوں نے نہیں سمجھا ہے، یہ روحانیت کا سفر ہے. فقال لها وللارض اتیا طوعا وكرها قالتا آتینا طائعین. طائعین یعنی زمین اور آسمان کا رضامندی سے آنا. زمین اور آسمان کو اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے. تسخیر کائنات، یہ کائنات اللہ کی رضا اور خوشنودی سے انسان کے لیے مسخر ہے، اس لیے اس میں کرایت نہیں ہے. تسخیر کائنات میں کوئی کرایت نہیں ہے. کائنات کی ہر شے کو اللہ نے انسان کا مطیع بنایا ہے، وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنی خدمت کے لیے بنایا ہے. تھے دیار نو زمیں و آسماں میرے لیے، وسط آغوش مادر ایک جہاں میرے لیے. تھی ہر ایک جنبش نشان لطف جہاں میرے لیے، حرف بے مطلب تھی خود میری زباں میرے لیے. آنکھ وقف دید تھی، لب مائل گفتار تھا، دل نہ تھا میرا
سراپا ذوق استفسار تھا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.